اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حاشیہ نمبر 151۔ مال و زر کی محبت جب حد سے زیادہ ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی ہوس انسان کو سود خوری کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ پھر معاشرے کے افراد میں ایک دوسرے سے محبت اور جذبہ ہمدردی و خیرخواہی کا فقدان ہو جاتا ہے، اور قرض دار کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ مال واپس لینے کا رجحان فروغ پانے لگتا ہے۔ نیز مال کی ہوس انسان کو بزدل اور لالچی بنا دیتی ہے، اور وہ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے جانی و مالی قربانی دے کر آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہتا۔ چنانچہ زر پرستی اور مادہ پرستی کی روش معاشرے کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے برعکس اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ جان و مال اللہ کی راہ میں لگا کر اپنے آپ کو جنت کی دائمی نعمتوں کا حقدار بنائیں۔ غزوہ احد میں مال کی محبت اور مال غنیمت کی تماہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم اطاعت اور حکم عدولی کا سبب بنی تھی، جس کے نتیجے میں فتح حالت شکست سے بدل گئی اور لشکر اسلام کو وقتی طور سے شدید آزمائش سے دوچار ہونا پڑا۔ اس پس منظر میں زر پرستی کے رجحان کا سد باب کرنے کے لیے ایمان والوں کو سود خوری سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، جو لوگوں کو مال و زر کی محبت اور مادہ پرستی کے مرض میں مبتلا کرتی ہے۔ سود کی قطعی حرمت تو سورہ بقرہ آیت نمبر 278 اور 279 میں بیان ہوئی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ قبل ہی نازل ہوئی، لیکن اس سے پہلے متعدد مقامات پر اس کی شناعت و قباحت کو واضح کر کے ایمان والوں کو اس سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے، تاکہ ذہنوں میں اس سے نفرت پیدا ہونے لگے اور وہ بالآخر قطعی حرمت کے فیصلہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یہاں یہ اس لحاظ سے بھی کہا گیا ہے کہ مال کی محبت ان کے مجاہدانہ اوصاف پر اثر انداز نہ ہونے پائے۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کر لی گئی ہے۔ حاشیہ نمبر 152۔ ایمان والوں کو سخت متنبہ کرتے ہوئے بد انجامی سے ڈرایا گیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہو، اسی میں تمہارے لیے خیر و فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، پھر دنیا میں کامیابی اور سربلندی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں دائمی جنتوں میں داخل کر دے گا۔ یہ بات یاد رکھو کہ مال و زر کے پیچھے دوڑنے والے اللہ کے نافرمانوں اور سرکشوں کے لیے جہنم کا ہولناک عذاب تیار کر لیا گیا ہے۔ تم ان چند روزہ لذتوں اور آسائشوں کے لیے اخروی فلاح و کامیابی کو داؤ پر نہ لگاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حاشیہ نمبر 153۔ ان آیات میں ایمان لانے والوں میں جذبہ جہاد ابھارنے اور رائے حق میں آگے بڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ان کو اپنے اندر مومنانہ اوصاف پیدا کرنے کا احساس دلایا گیا ہے۔ ان کو اس بات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ دنیاوی مال و جاہ کے دیوانے تو اسی کی دوڑ میں سرگرم رہتے ہیں۔ چند روزہ زندگی کی رنگینی اور دل فریبی نے انہیں آخرت سے بے پرواہ کر دیا ہوتا ہے۔ تم خوش نصیب ہو کہ تم نے اس حقیقت کو پا لیا ہے کہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے، لہٰذا تم اس کے حصول کے لیے سرگرم ہو جاؤ۔
اللہ کی راہ میں برضا و رغبت زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرو اور جان قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ مال و اولاد کی محبت یا خاندانی وابستگی تمہیں راہ حق میں آگے بڑھنے سے نہ روکے۔ اپنے مالک کو راضی کر لینا ہی تمہاری زندگی کا مقصد بن جائے اور پھر اس مقصد کے حصول کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا آسان ہو جائے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا تو تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور جہنم کے عذاب سے بچا کر ان جنتوں کا حقدار بنا دے گا جن کی وسعتیں آسمانوں اور زمین جیسی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یاد رکھو، ایمان والوں میں صبر و تقوی کے اوصاف مطلوب ہیں۔ ان مجاہدانہ صفات کے حامل ہی مال و اولاد سے منہ موڑ کر اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، میدان قتال میں ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنی جان قربان کر دینے کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان آیات کا مصداق بن کر دکھایا۔ بدر و احد اور احزاب کے مارکوں میں قلیل تعداد اور سامان حرب کی کمی کے باوجود مشکل حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ان کے حکم کی تعمیل میں اپنی جانوں کو نذرانہ بے دریغ پیش کر دیا۔ اس کی تفصیل مناسب موقعوں پر سامنے لائی جائے گی، لیکن یہاں ایک واقعہ بطور نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ غزوہ بدر میں جنگ کے دوران جب مشرکین قریب آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو یعنی آگے بڑھو جنت کی طرف جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ تو عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہما نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو انہوں نے کہا، واہ واہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے اس امید سے کہا کہ میں جنتی لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بے شک جنتی لوگوں میں سے ہو۔ یہ سن کر عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے ترکش سے کچھ کھجوریں نکالیں اور کھانے لگے۔ پھر کہا، اگر میں ان کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہا تو یہ طویل زندگی ہو جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے ان کھجوروں کو جو ان کے پاس تھیں ایک طرف ڈال دیا، پھر کفار سے جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ بحوالہ مسلم کتاب الامارہ باب ثبوت الجنہ للشہید۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صحیح معنوں میں اللہ کی رضا کے طالب تھے اور اجر حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے، اسی تگدو میں لگے رہتے تھے۔ اس کا ایک نمونہ مسلم کی ایک روایت میں ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز پوچھا، آج تم میں سے کون صائم ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آج کس نے بیمار کی عیادت کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں یہ سب باتیں جمع ہوں وہ جنت میں جائے گا۔ وحوالہ مسلم کتاب الفضائل۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ جو خوشحالی اور تنگی دونوں صورتوں میں مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ ایسے ہی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حاشیہ نمبر 154۔ یہاں ان متقی لوگوں کے دو اہم اوصاف بیان کیے گئے ہیں، یعنی انفاق اور عفو درگزر۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کے لیے وہ خوشحالی و تنگدستی دونوں ہی صورتوں میں محنت سے کمایا ہوا حلال و طیب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس معاملہ میں ایک دوسرے سے سبقت کا جذبہ بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ ترمذی کی ایک روایت میں عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ میں نے خیال کیا کہ آج میرے پاس مال ہے، میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ جاؤں گا، چنانچہ میں نے اپنا نصف مال لا کر پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا، اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے پاس جو کچھ مال تھا سب لا کر پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ اس وقت میں نے کہا کہ میں ابو بکر سے کسی بات میں آگے نہ بڑھ سکوں گا۔ بحوالہ ترمذی
ابواب المناقب۔ ان متقی لوگوں کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگوں سے عفو درگزر سے پیش آتے ہیں، کوئی ان سے زیادتی کرے تو بدلہ لینے کے حقدار ہوتے ہوئے بھی ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ احسان کی روش ہے اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ابو بکر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل ہے جو بخاری کی روایت میں بیان ہوا ہے، اور جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ مصطح رضی اللہ عنہ بن اثاثہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زیر کفالت تھے، واقعہ افک میں تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ سورہ نور کی آیت برات کے نزول کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شدید غم و غصے میں ان کا نان و نفقہ بند کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پر فوراً ہی اپنا ارادہ بدل دیا اور مصطح رضی اللہ عنہ کا وظیفہ جاری رکھا۔ ملاحظہ ہو بخاری کتاب التفسیر، تفسیر سورہ نور آیت نمبر 22۔ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان سے اگر کوئی فحش کام سرزد ہو جائے یا یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا گناہوں کو اور کون معاف کرے گا، اور جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ حاشیہ نمبر 155۔ اس آیت میں ان کی تیسری اہم صفت کا ذکر ہے۔ یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے پرہیزگارانہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن بشری تقاضے کے تحت نادانستہ طور سے ان سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے اور اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور توبہ استغفار کر لیتے ہیں، اپنے وقار یا عزت نفس کے احساس کو آڑے نہیں آنے دیتے کہ تکبر کے ساتھ غلطی کا دفاع کرنے لگ جائیں اور ہٹ درمی کی روش اپنا لیں۔ یہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اپنے معاملے کو فوراً ہی درست کر لیتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو اس سے معذرت کر کے تلافی کر لیتے ہیں، ورنہ بہر صورت توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں۔ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ نہ معلوم مہلت عمل کس لمحہ ختم ہو جائے اور توبہ کا موقع ہی نہ ملے۔ ایسے ہی متقی و پرہیزگار لوگوں کے لیے رب کی مغفرت اور جنت کی نعمتوں کا وعدہ ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے یہ بدلہ ہے، مغفرت، اور وہ باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ان میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ حاشیہ نمبر 156۔ ایمان والوں کو تسلی دی گئی ہے کہ غزوہ احد کی شدید آزمائش سے ان میں کسی قسم کی تنگ دلی یا پس ہمتی نہ پیدا ہو۔ اس راہ میں چوٹیں تو لگتی ہی ہیں، لیکن بالآخر حق کو جھٹلانے والے ہی مغلوب اور رسوا ہو کر رہتے ہیں۔ تاریخ انسانی اس بات کی شہادت دیتی ہے اور زمین پر موجود آثار اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو ماننے اور جھٹلانے والوں میں کشمکش اور معرکہ آرائی تو ہوئی، لیکن بالآخر جھٹلانے والے نیست و نابود کر دیے گئے۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ یہ عام لوگوں کے لیے بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ حاشیہ نمبر 157۔ قرآن کی آیات میں فکر آخرت رکھنے والے اور غور و فکر کرنے والے متقی لوگوں کے لیے عبرت نصیحت کا سامان ہے، جبکہ آخرت سے بے پرواہ لوگ تو بس سرسری طور سے نگاہ ڈال کر ہی گزر جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں نہ ان کی اہمیت کا احساس ہے اور نہ ہی کوئی قدر و قیمت۔ دین کا صحیح ذوق رکھنے والے آیات کے معنی و مطالب پر غور کرتے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت ان کے تزکیے اور فکر و عمل کی اصلاح کا ذریعہ ہوتی ہے۔
وہ اس کی قدر کرتے ہیں جیسا کہ حق ہے اور اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، پھر ان کے اندر تبدیلی آتی ہے اور وہ راہ حق میں آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم نہ سست ہونا اور نہ غمگین، اور بالآخر تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہے۔ حاشیہ نمبر 158۔ غزوہ احد کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ایمان والوں کو پرزور الفاظ میں تسلی دی گئی ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ دیکھنا، کسی قسم کی بددلی، پست ہمتی اور غمگینی کے احساس کو قریب نہ آنے دینا۔ اگر تم باطل کے مقابلے میں ایمان اور صبر و استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہے تو بہرحال غلبہ اور کامیابی تمہارا ہی مقدر ہوگی۔ یہ ایک اہم اور اصولی بات کہی گئی ہے جس کے لیے کچھ وضاحت ضروری ہے۔ ایمان خالص کی دعوت کے خلاف مخالفت و مزاحمت رفتہ رفتہ شدت اختیار کرتی ہے اور ایمان والوں کو شدید آزمائش سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ پھر جب یہ قتال کے مرحلے تک پہنچ جائے تو اللہ کی نصرت آتی ہے، حق کا ساتھ دینے والے غالب ہوتے ہیں اور باطل سرنگوں ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات ایمان اور صبر و استقامت کے ساتھ مشروط ہے۔ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ ایمان والوں کو صرف اور صرف اللہ کی مدد پر توکل ہو، نہ کہ تعداد و وسائل پر، اور اس معاملے میں خیر امت کے منصب پر فائز جماعت کی معمولی لغزش بھی برداشت نہیں کی جاتی۔ غزوہ احد اور حنین کے واقعات اس کا بیان ثبوت ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 55 میں صالح مومنوں سے جو وعدہ استخلاف کیا گیا ہے وہ بھی شرک سے پاک اللہ کی خالص بندگی کے ساتھ ہی مشروط ہے۔ اس سے ایک یہ پہلو بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اگر ایمان کا اقرار کرنے والے دنیا کی طرف مائل ہو جائیں اور اخروی کامیابی کے مقصد ہی کو پس پش ڈال دیں، ان کے اکابرین دنیاوی مفادات کے پیچھے ہی دوڑنے لگیں اور ان کا ایمان شرک آلود ہو جائے، تو گویا وہ زبانی اقرار اور اللہ سے کیے ہوئے معاہدے میں سچے ثابت نہ ہوئے، پھر یہ اس وعدہ استخلاف کے ہرگز مستحق نہ رہیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم اور انعام کی بجائے اس کے قہر و غضب اور عذاب ہی کے مستحق ٹھہریں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہی قومیں جن پر یہ پہلے غالب تھے اب وہ ان پر غالب ہوں گی اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ افسوس کہ آج یہ کلمہ گو امت اسی صورتحال سے دوچار ہے۔ ایمان کے مطلوبہ معیار پر پورے اترنے والوں سے کیا ہوا وعدہ تو بہرحال پورا ہوا تھا، اور وہ جب تک اس معیار پر رہے ان کو اس منصب پر فائز بھی رکھا گیا، لیکن جب اس معیار سے گرے ہیں تو اس منصب سے بھی محروم کر دیے گئے، اور پھر بتدریج ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی، جو آج اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو اس قوم یعنی کفار کو بھی ایسا ہی زخم لگ چکا ہے، اور یہ تو ایام ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ مخلص ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے شہیدوں کو نکال لے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ حاشیہ نمبر 159۔ یہاں ایک دوسرے انداز سے ایمان والوں کو تقویت پہنچائی گئی ہے۔ ان کو بتایا گیا ہے کہ جس طرح تم نے احد میں چوٹیں کھائیں اور نقصان اٹھایا، تمہارے دشمنوں نے تو بدر میں اس سے زیادہ شدید چوٹ کھائی تھی، ان کی تو کمر ہی توڑ دی گئی تھی، ان کے 70 مارے گئے اور اتنے ہی پسپائی میں قید کیے گئے، جبکہ احد میں تمہارے بھی 70 شہید ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے قدم جما دیے اور دشمن میدان چھوڑ گیا اور تمہارا کوئی فرد قید نہ ہوا۔ کفار تو بدر میں ایسا کاری زخم کھانے کے باوجود عزم و ہمت کے ساتھ میدان قتال میں آ گئے، درا حالیہ کہ ان کے پاس محض حق کی مخالفت اور باطل کا ساتھ دینے کے علاوہ نہ تو کوئی مقصد ہے اور نہ ہی ان کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی نظریاتی بنیاد، اور نہ ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ کی نصرت کی امید۔ تمہارا معاملہ تو اس کے بالکل ہی برعکس ہے، لہذا تمہیں قطعاً ہمت نہ ہارنی چاہیے۔ حاشیہ نمبر 160۔ ایمان والوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے تو رہتے نہیں، عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ خوشی و غم، فتح و شکست، آسانی و دشواری سب ایک نظام کا حصہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظیم اور وسیع حکمت و مشیت کے تحت چل رہا ہے۔ اس وقت تمہاری کوتاہی کے سبب تمہیں شدید نقصان سے دوچار ہونا پڑا ہے، لیکن اس میں بھی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے
مخلص مومنوں کو منافقوں سے ممیز کر دیتا ہے، اور آزمائشوں سے منافق چھٹ کر سامنے آ جاتے ہیں، اور مومنوں کے ایمان میں پختگی آتی ہے، اور وہ آئندہ کے لیے مزید ثابت قدم ہو جاتے ہیں، جبکہ جنگ میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے رائے حق کے شہید اللہ کا انعام پانے والوں میں شامل ہو کر جنت کی دائمی نعمتیں پا لیتے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور نیز اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو خالص کر لے اور کافروں کو مٹا دے۔ حاشیہ نمبر 161۔ ان حالات سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ دشمنوں کو کچھ کامیابی ہوئی ہے تو وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں دشمنوں کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ پھر بڑی طاقت لے کر نئے عزم اور جوش کے ساتھ ایمان والوں کو ختم کر دینے کے لیے حملہ آور ہوتے ہیں۔ لیکن مخلص ایمان والے اب پوری قوت ایمانی، اللہ پر توکل اور اتحاد کے ساتھ مقابلے کے لیے آتے ہیں۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی نصرت سے فتح و کامرانی ان کے قدم چومے گی، اور شہید ہوئے تو جنت کی لازوال نعمتیں حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اپنے مخلص بندوں کو چھانٹ کر باطل کی پوری اجتماعیت پر بھرپور چوٹ لگاتا ہے اور اس کی طاقت کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ معلوم نہیں کیا کہ تم میں جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ حاشیہ نمبر 162۔ اس مضمون کی آیات قرآن میں متعدد مقامات پر آئی ہیں۔ ملاحظہ ہو البقرہ آیت نمبر 214، آل عمران آیت نمبر 179، العنکبوت آیت نمبر 2 اور 3۔ مومنوں کو پرزور انداز میں یہ بات ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ انہیں جب اہم منصب کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں صبر آزما مراحل سے گزارا جائے، تاکہ آزمائش کی بھٹی سے گزر کر کھرے اور کھوٹے، مجاہد اور بزدل منافق ممیز ہو کر سامنے آ جائیں۔ مکی دور میں شدید اور جاں گسل کشمکش سے گزرنا پڑا، کفار کے ہاتھوں شدید ایذاؤں اور جور و ستم کو بغیر مزاحمت یا انتقامی کارروائی انگیز کرنے پر زور دیا گیا تھا۔ وہ مرحلہ بھی بلا شبہ انتہائی دشوار گزار اور صبر آزما تھا، لیکن اب میدان میں اترنا تھا۔ قلت تعداد و وسائل کے باوجود ثابت قدمی سے باطل قوت کا مردانہ وار مقابلہ کرنا تھا۔ ان پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ ایسے نامساعد اور سخت حالات میں ثابت قدم رہ کر رائے حق میں بے دریغ جان و مال کا نذرانہ پیش کر دینے میں خوشی اور اطمینان محسوس کرنا ہی جنت کی قیمت ہے۔ محض زبانی دعووں پر اپنے آپ کو جنت کی ابدی نعمتوں کا حقدار سمجھ لینا نادانی ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ تم موت سے دوچار ہونے سے قبل تو اس یعنی شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تو تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے ہی دیکھ لیا ہے۔ حاشیہ نمبر 163۔ ایمان والوں کو یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ پہلے تو تم شہادت کی تمنا کرتے تھے، اب جب کہ اس سے آنکھیں چار کرنے کا موقع ملا تو کمزوری اور پاس ہمتی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے پورے عزم کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا تھا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ بدر میں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے۔ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شہدائے بدر کے فضائل و مراتب کا ذکر سنتے تو ان کے دلوں میں شوق جہاد بڑھ جاتا تھا، اور وہ یہ خواہش کرتے کہ اب غزوہ ہو تو وہ بھی شہادت کی فضیلت حاصل کریں۔ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ غزوہ احد سے پہلے تو تم شوق شہادت میں کفار سے مقابلے کی آرزو کرتے تھے، اب جب کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے تو پھر اس عزیمت اور ہمت کا مظاہرہ کیوں نہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کی آرزو مت کرو، اور اگر مقابلہ ہو ہی جائے تو صبر کرو، یعنی ثابت قدم رہو۔ بحوالہ بخاری کتاب الجہاد والسیر، باب لا تمنوا لقاء العدو